اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلی اللہ صلی وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صاحب الدعوة النبوية والصلاة الهيئية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية وشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر اللازمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والبیت القائم اللہ صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور حاضر ہو کر ہمیں انتظامات کا حساب دینا ہے، اور تمام درود و سلام محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا. سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں. فلسفہ شہادت اور ہجرت امام حسین علیہ السلام کو ایمان سے مجلس امام زمانہ کے حضور پیش کرتے ہیں. درود دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کی کہ آپ نے مجھے عزت بخشی کہ میں اس امام بارگاہ میں آج میری پہلی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اس امام بارگاہ کو علم اور ہدایت کی روشنی پھیلنے کا ایسا ذریعہ بنائے کہ ہم سب لوگ آگہی اور شعور کی اعلیٰ درجے میں فائز ہو سکیں. آج کی تاریخ بہت اہم تاریخ ہے اور جیسے کہ عنوان میں نے آپ کے سامنے عرض کیا فلسفہ شہادت اور ہجرت امام. 28 رجب کی تاریخ وہ ہے کہ جب امام نے ہجرت فرمائی. اس کا بہت بڑا پس منظر ہے، بہت طویل تاریخ ہے، اس سے بھی بڑا پیش منظر ہے. پس منظر تو ہے بہت بڑا، لیکن آنے والے وقت کے لیے تا قیام قیامت جو اس ہجرت کے آثار، جو اس ہجرت کا نتیجہ، جو اس ہجرت کے اثرات لوگوں کے اوپر مرتب ہوئے، تاریخ انسانی پر مرتب ہوئے، حریت انسانی پر مرتب ہوئے، آزادی انسان پر مرتب ہوئے، شعور پر مرتب ہوئے، اعلیٰ اقدار پر مرتب ہوئے، وہ تا قیامت جو ہے وہ جاری و ساری. اور اس بات کا ثبوت ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی شاندار بلڈنگ ابھی حال ہی میں تعمیر ہوئی ہے اور اسی مقصد کے لیے تعمیر ہوئی ہے کہ ائمہ معصومین کے پیغام کو عام کیا جائے اور اس دعوت کو اتنا پھیلایا جائے اور اپنے احاطے میں ان سب لوگوں کو لیا جائے جہاں تک ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. تو آج کی تاریخ بہت اہم تاریخ ہے اور جس طرح جیسے میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کے راہ میں
شہید ہوتے ہیں، وہ مردہ ہے، وہ زندہ ہے، بلکہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ کیسا کیسا رزق پاتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کے لیے بھی رزق پاتے ہیں، اپنی روح کے لیے رزق پاتے ہیں، اپنی عقل کے لیے رزق پاتے ہیں، اپنے قلب کے لیے رزق پاتے ہیں، اپنے شعور کے لیے رزق پاتے ہیں، اپنی انسانیت کے لیے رزق پاتے ہیں، اپنی روح کے لیے رزق پاتے ہیں، اور اپنے لیے وہ تمام طاقتیں، اگر ریسیو کرنے والی طاقت ہو نا، اگر ہمارا ریسیور اسٹرانگ ہے اور اگر جذب کرنے کی طاقت ہے تو اتنا رزق ملتا ہے اس بارگاہ سے کہ ہمارا دامن کم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو اپنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، اور جب وہ رزق پاتے ہیں تو پھر جب ہم ان سے توسل اختیار کرتے ہیں اور جب ہم ان سے مانگتے ہیں تو وہ اس رزق میں سے ہمیں بقدر ظرف جتنا ہمارا ظرف ہے وہ عطا کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، مستقبل میں بھی قائم رہے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ گہرائی میں جا کر سوچنا، ہر قسم کی تفرقے سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہو کر، ہر قسم کے کسی بھی قسم کے آپس کے جھگڑوں سے بالا تر ہو کر اس کو سوچنا سمجھنا اور انسانیت تک ہمیں پیغام پہنچانا ہے۔ اور آج کا زمانہ بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ میرے اور آپ کے پاس بھی وہ طاقتیں آ گئی ہیں، عام لوگوں کے پاس بھی آ گئی ہیں، سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اور مجھے کیا اس پیغام کو بہت بہترین طریقے سے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں کہ امام نے یہ سفر کیوں اختیار کیا، امام کون ہے۔ سب سے پہلے امام کا تعارف، سب سے پہلے امام کی معرفت، وہ امام جو رسول کی آغوش کی پرورنا ہے، وہ امام جن کی پہلی غذائی رسول، وہ جو سیدہ کی آغوش کے پالے ہیں، وہ جو مولا علی کی گود کے پالے ہیں، وہ جو پنجتن پاک میں موجود ہیں، وہ جو قصاء کے نیچے ہیں، وہ جو مباہلہ میں تشریف لے گئے، وہ جن کے لیے درود جن کے لیے اترا، صاحب شریع کے جب تک قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت 161 موجود ہے، آیت مباہلہ، تب تک ابنانا کی منزل پر ہے وہ مولا فائز ہے، اور صاحبان نعمت ہے کہ جن کے راستے کو تلاش کرنا اور جن کے راستے پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا، ہم سورہ فاتحہ میں جو دعا کرتے ہیں ان کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمت نازل کی، ہم جب تک ہم سورہ الحمد نہ پڑھیں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو امام تو وہ ہیں جن کے لیے فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کے لیے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ سفینہ نجات ہے اور یہ چراغ ہدایت ہے، اور یہ حسین المنی و انا من حسین، یہ بڑی ملیت کی منزل پر قائم ہے۔ اور امام تو وہ ہیں جن کے لیے فرمایا کہ حسین کی شہادت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی آگ بھڑکے گی جو قیامت تک نہیں ختم ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا وہ کہ اس کے اتنی عشق کی آگ، محبت کی آگ، اتنے غم کی آگ کہ جن کا وہ مرتبہ جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو حدیث بیان کر رہی ہے، جو لوگ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ان کے ساتھ یہ سلوک، ہم اس کو یاد ہر سال، کیا پورا سال ہمارے یہاں پہ یہ یاد دہانی رہتی ہے جاری، اور ہم اپنے بچوں کی ماشاءاللہ بچے تشریف یہاں پہ آئے ہیں، بچوں میں یہ ہم منتقل کر رہے ہیں، 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایک اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ معجزہ ظہور امام سے جا کے ملے گا جب آپ کے تعریف میں جانے سے پہلے فلسفہ شہادت کو تھوڑا سا بیان کرنا، دیکھنا وقت کم ہوتا ہے لیکن نکات اہم بیان کرنے ضروری ہوتے ہیں کہ امام نے اپنے خون سے کربلا میں جو ایک گلشن آباد کیا، جو گلشن آباد کیا، اس میں انسانیت کو زندہ کیا، اس میں آزادی کو زندہ کیا، اس میں ہیومن رائٹس کو، حقوق انسانی کو اس میں زندہ کیا، اس میں اسلام کی ابدی حقیقتوں کو زندہ کیا، اس میں قرآن کی تعلیمات کو زندہ کیا، اس میں 1,24,000 پیغمبروں کی محنتوں کی لاج رکھ لی، وہ جو پیغام اول سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجا اور جس کو ختم کیا ختم مرتبہ پر، اس پیغام کی لاج رکھنے کے لیے اپنے پورے خاندان کی قربانی دینے کے لیے امام نکلے تھے۔
اس سے قبل تاریخ میں انفرادی قربانیاں تو دی جاتی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قربانی دی جاتی رہی، ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں کہا گیا، لیکن اجتماعی طور پر ایک جماعت کا ایک مقصد پر جمع ہو جانا اور فلسفہ شہادت کو کچھ اس طرح سمجھ لینا کہ بے بسی کا عالم نہیں تھا، مجبوری کا عالم نہیں تھا، امام نے تو بیعت اٹھا لی تھی، امام نے تو آزاد فرما دیا تھا، بے بسی نہیں مگر خود سپردگی، وہ اتنے اس فلسفہ شہادت سے اتنے زیادہ یہ اب متاثر ہو چکے تھے، ان کے دلوں دماغ میں سر اتر چکی تھی جو مولا کے ساتھ وہ شریک ہوئے، خاندان کے علاوہ غیر لوگ بھی بہت ہیں، ہم اس وقت میں مکمل آپ کے سامنے پوری تفصیل بیان نہیں کر رہے، صرف اشارہ کرتے ہیں۔ شہادت کا حسن و جمال اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ امام نے اس طرح متعارف کرا دیا تھا کہ ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ میں پہلے شہید ہو سکوں، یہ تمنا تھی نا، یہ ہے اعجاز کربلا، یہ ہے وہ حسین کی وہ پلاننگ، مولانا حسین کی وہ پلاننگ کہ جس میں تاریخ میں مختصر ترین تفصیل بھی تفصیل موجود رہی، اور اس کی پوری پلاننگ کی گئی۔ وہ جو ایک شعر ہے نا کہ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا، اور یہ کوئی دو پہر میں ہو جانے والا سامنا یا واقعہ نہیں تھا، اس کی پلاننگ کب سے ہوئی ہے؟ کربلا تو خانوادہ رسالت میں جب سے پرورش پا رہی ہے، جب سے امام حسین اس دنیا میں آئے گئے، جب سے پلاننگ ہو رہی تھی، حضور کو تو بتا دیا گیا تھا نا، وہ اس پہ بھی آئے گے انشاءاللہ، تو یہ ایک دن میں نہیں ہوا تھا، اور اب بس وقت کم ہوتا ہے، یہ لے کے چلنا کہ شہادت کتنی حسین و جمیل چیز ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ نور میں فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں احسن العمل کون ہے، تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ گویا زندگی کا بھی ایک مقصد ہے اور موت کا بھی ایک مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد تو ہمارا کیا ہے؟ زندگی کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، کہ نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ زندگی کا تو مقصد عبادت ہو گیا، موت کا کیا مقصد ہے؟ اس باریکی کو دیکھنے کے لیے یہاں ضروری ہے کہ یہ جو سفر اختیار کیا گیا، یہ جو ہجرت اختیار کی گئی، یہ جو پلاننگ کی گئی، اور اس وقت کا جو انتظار کیا گیا، 28 رجب 60 ہجری کا جو انتظار کیا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اس کے پیچھے بس مختصر یہ محرکات تھے کہ زندگی تو خیر ان کی جیسی زندگی جو کہ جوانان جنت کے سردار جو ہمارے لیے ہو، لیکن ان کی موت اور اس موت کا انتخاب کرنا، اس موت کے طریقے کا انتخاب کرنا، موت کو اتنا اچھا نہیں لگتا ہے، شہادت ایک بہت اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن اسی پل سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ تو امام نے اس کو اس طرح پلان کیا، اس کو ایک آرٹ میں تبدیل کر دیا، ایک فن میں تبدیل، ایک حسین و جمیل زیور۔ فرمایا نا میرے مولا حسین کا یہ جملہ ہے کہ موت تو بنی آدم کے گلے میں اس طرح جیسے ایک نوجوان عورت کے گلے میں گلوبند، اور اس گلوبند میں کیا کیا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں کہ جتنا زیادہ اس کو حسین و جمیل بنایا جائے گا وہ اس کی ویلیو قیمت اتنی زیادہ ہوگی۔ مولا کے قول ہے نا، امام کے اقوال جو ہے نا وہ اتنے گہرے اور اتنے ڈیپ ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے سوچ سمجھ کے گہرا سانس لے کے اور اس میں جانا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ موت بنی آدم کے گلے میں ایسا ہے جیسے نوجوان عورت کے گلے میں گلوبند، اس گلوبند کو میرے مولا نے کیسا حسین و جمیل بنایا۔ ہم اس کو اگر تفصیل دیکھیں، پورا سال ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، عشرۂ محرم میں تو الحمدللہ ہر شہید کی شہادت، اس کے بعد جو اسیری ہے، اس کے بعد یہ سارا سلسلہ، صرف یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے ایک تبلیغاتی حملہ تھا، تبلیغاتی حملہ تھا۔ اس سے قبل ایک سرد جنگ تھی جو چلتی چلی آ رہی تھی خانوادہ رسالت کے ساتھ، کہ جیسے کہ ختم ہوئی ہے، غدیر کو پس پوش ڈال دیا گیا۔ بہت مختصر میں صرف پوائنٹس دیتی جا رہی ہوں آپ کو۔ غدیر کو پس پوش ڈال دیا گیا، سقیفہ برپا ہو گیا، سقیفہ برپا ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب چیز جو حکم غدیر تھا اس کو پس پوش ڈال دیا گیا۔ تو کیا ہوا؟ جیسے دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی،
حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی۔ اب جب اس کے بعد ثقیفہ کے بعد خلافتیں آئی، 25 سال کی میرے مولا کی خاموشی رہی، جب امام کے ہاتھ میں امام علی کے ہاتھ میں ظاہری خلافت آئی ہے، اس دن سے امام نے ظلم کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، غلط کاری کے خلاف جہاد کا علم بلند کر دیا تھا۔ لوگوں نے مشورے دیے تھے کیونکہ بگاڑ تو پیدا ہو چکا تھا 25 سال کے بعد جب خلافت امام کو ملی ہے، لوگوں نے مشورے دیے تھے کہ ابھی آپ ایسے اقدامات نہ کیجیے، اپنی حکومت کو ذرا مستحکم ہونے دیجیے، اس کے بعد کر لیجیے گا۔ فرمایا نہیں، ہم ایک مکتب فکر کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہم ایک دن کے لیے بھی ظلم یا بدعنوانی یا غلط کاری یا جھوٹ یا فریب یا مکاری یاری کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسجد میں شہادت میرے مولا کی برداشت نہیں کر پائے۔ فرمایا کہ لوگ بادشاہوں کے ظلم سے پریشان ہوتے ہیں، دنیا میرے عدل سے پریشان ہے۔ علی کے عدل نے علی کو اپنے خون میں نہلا دیا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی وہی سٹانس تھا، وہی سر جنگ تھی، حکومت قبول نہیں کی، لیکن سلو کیوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ اس لیے کہ وہ وقت جو تھا وہ شہادت کا وقت نہیں تھا، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سلو کی پیشکش کی گئی تھی نا، بیعت تو نہیں طلب کی گئی تھی، بیعت تو امام صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی گئی۔ یہ وہ باریک نقطے ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ امام نے سلو کی کس لیے؟ اس لیے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جس پہ تبلیغاتی حملہ کیا جاتا۔ اگر امام حسن علیہ السلام جنگ پہ آمادہ ہو جاتے، شہید بھی ہو جاتے، اپنے خون بھی نہ ہو جاتے، تب بھی وہ امپیکٹ پیدا نہیں ہو سکتا تھا جو کربلا کے بعد پیدا ہوا۔ کوئی وہ امام بھی ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کا ذہین ترین شخص ہوتا ہے، اپنے زمانے کا، جس کے ہاتھ میں دنیا کی نبض ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں جو دھڑکنیں سنتا ہے وقت کی، جو سیاسی، معاشرتی، اخلاقی تمام اقدار کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ امام کو علم تھا، اس لیے امام نے سلو کی، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جس طرح موسیٰ اور خضر کے معاملات میں جناب خضر کے اقدامات موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آئے تھے، اسی طرح تمہیں میری سلو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، بعد میں سمجھ میں آئے گی۔ اور وہی ہوا، کس لیے سلو کی تھی کہ یہاں مٹھی بھر لوگ بچ رہے، اور پھر جب کربلا برپا ہو اس پر ایسا گریا کرے، ایسا گریا کرے، ایسا گریا کرے کہ تاریخ میں یاد رہے اور ایک روایت قائم ہو جائے۔ اور وہی ہوا۔ سلو کو امام کو پتا تھا سلو کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ سلح حسن کو امیر شام کے قدموں تلے رون ڈالا، اور سلو کو سب سے بڑا شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بات کو جانشین مقرر نہیں کرے گا، سب سے بڑی شرط، لیکن وہ پیروں تلے رون دی گئی، اور 53 ہجری سے امیر شام نے اپنی کوششیں شروع کر دی جانشینی کے لیے، راہیں ہموار کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی، جو کہ سلو ناموں کی خلاف ورزی تھی، لیکن آئمہ خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں نے مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ اب تو آپ امام ہیں، آپ صلح نامے کو ختم کر دیجیے۔ فرمایا نہیں، ہم صلح نامے کو ختم نہیں کریں گے جب تک وہ وقت آئے کہ جب ہم کارروائی کریں۔ امام نے انتظار کیا، پورے 7 سال انتظار کیا، اور اس دوران آپ تاریخ اٹھا کے پڑھنے کے علاوہ تو ملوکیت میں بھی بہت ہے کہ 7 سال تک امیر شام نے کس طرح پورے حجاز میں اور تمام علاقوں میں اپنے بیٹے کی بیعت کے لیے جو اقدامات اٹھائے تھے، جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا تھا، جن کو خریدا تھا، جن کو رشوت دینی تھی، جن کو ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، قتل و غارت سب کچھ کیا تھا، وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن امام خاموش ہے، خاموش ہے۔ 28 رجب 60 ہجری کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ رجب 60 ہجری میں جب معاویہ کے انتقال کی خبر ملی تھی میرے مولا، تو یہ وہ وقت تھا جس کا انتظار تھا کہ اب اس وقت اٹھ کے وہ قیام کیا جائے گا جس کے اثرات قیامت تک انسانیت پر مرتب ہوں گے، پورے عالمگیر انسانوں پر مرتب ہوں گے۔ وہ قیام کیا جائے گا کہ جو اخلاقی قدروں کو زندہ کرے گا،
کہ جو اللہ کے پیغام کو زندہ کرے گا، جو ظلم و ستم کی جڑوں کو ایسے کاٹ دے گا کہ قیامت تک لعنت کے مستحق وہ ظالم ہو جائیں گے۔ بے شک سروائیو کرے، جو کچھ بھی سروائیو کرے، آج بھی دنیا میں ظلم و ستم تو بہت ہے نا، لیکن لعنت کے مستحق ہے نا۔ کون پسند کرتا ہے، کون خوش ہوتا ہے، کون عزت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے سامنے آپ دیکھیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے، بڑی بڑی طاقتیں دنیا کی جو ہیں جس میں ملوث ہیں، آج وہ سب سے بڑا نفرت کا نشانہ ہے نا۔ جن کی قسمت میں شہادت ہے وہ تو شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ظالم کے طوق، ظالم کے گلے میں لعنت کا طوق جیسا کربلا میں ڈالا ہے امام حسین علیہ السلام نے، وہ قیامت تک اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا ہے۔ گویا کہا جاتا ہے کہ کربلا یزید کا مستقبل ہے۔ یہاں میں ضرور ایک کتاب کا حوالہ دیتی ہوں، سید محمد تقی کی کتاب ہے۔ سید محمد تقی بہت بڑے فلاسفر تھے، جن کی کتاب ہے کربلا تہذیب کا مستقبل۔ بڑی خوبصورت بات انہوں نے لکھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی، گویا ایک اعلان تھا کہ بنی امیہ کی حکومت ڈیفیکٹو حکومت ہے، ٹھیک ہے، ہم اسے ڈیجوری نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے، ہم اسے قابل قبول نہیں ہونے دیں گے۔ ایک لعنت کا داغ ہے، قائم نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں سب کچھ ہی ہو رہا ہے۔ یہ جو سب سے بڑا قدم تھا جس سے بنی امیہ کو بڑی سخت تکلیف تھی، اور یاد رکھیں بنی امیہ وہ ہے کہ جو شروع سے رسول کے دشمن تھے، شروع سے رسول کے دشمن تھے نا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، مکی زندگی میں دیکھ لیں، مدنی زندگی میں دیکھ لیں، جو فتح مکہ کے وقت ایمان لائے ہو، جیسے میری شہزادی نے کہا تھا نا کہ ہمارے یبن طلقہ، بیوی نے کہا تھا نا یزید کے دربار میں، یبن طلقہ، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے بیٹے۔ آزاد کیا تھا نا سب نے مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب فتح مکہ کے وقت ایمان لے آئے تھے۔ ایمان کیا لائے تھے؟ انہوں نے کہا تھا when you cannot beat them, join them۔ جب آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے، تو ان کو جوائن کر لیں، سوال کا کسی نے۔ لیکن تاریخ میں یہ جملہ بھی موجود ہے ابو سفیان کا، اپنے اولاد کو یہ نصیحت تھی کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں ایک گیند کی طرح ہے۔ اور حکومت کس کے نام پہ یہ تھی؟ حکومت یہ تھی رسول کے نام پہ، ٹھیک ہے نا۔ بنی امیہ کی جو حکومت تھی، تاریخ میں مجھے نہیں جانا تفصیل سے، آپ جانتے ہیں بنی امیہ کی حکومت تمہارے ہاتھ میں ایک گیند کی طرح سے ہے، جو کہ تمہارے درمیان گردش کرتی رہنی چاہیے۔ ان کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا روحانیت سے یا اسلام کے درخشندہ اصولوں سے یا انسانیت سے یا آزادی سے یا ہیومن رائٹ سے، دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ ان کو صرف عرب امپیریلزم کے تحت وہ حکومت چاہیے تھی، وہ مال دولت چاہیے تھا، وہ پورا علاقہ جو تھا، بہت بڑی حکومت تھی بنی امیہ کی۔ حجاز کی حکومت، مصر، عراق، ایران، اردن، یمن، یہ سارا علاقہ جو تھا یہ بنی امیہ کی حکومت تھی، جس کا خراج کتنا خراج ہوگا، کتنی دولت ہوگی، کتنا پیسہ ہوگا، اندازہ کر لیں آپ۔ ان کی نظر میں دولت پہ تھی۔ اور یہ جب شروع ہوئی ہے عرب امپیریلزم میں، ایک بادشاہت قائم کی، اسلامی بادشاہت کا کوئی تصور نہیں، ایک شہنشاہیت قائم کی، ایک بادشاہت قائم کی۔ اور اس وقت بھی جناب بخاری نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا تاریخ میں کہ یہ جو محل بنایا ہے معاویہ نے، خضرا سبز رنگ کا محل، اتنا عظیم الشان، اگر یہ بیت المال سے بنایا ہے تو اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اگر بیت المال سے بنایا ہے تو یہ جو ہے یہ خیانت ہے، عوام الناس کے مال میں خیانت ہے، اور اگر اپنے مال سے بنایا ہے تو اسراف ہے۔ یہ نام و نمود، یہ شان و شوکت، یہ دکھاوا، یہ بڑائی، یہ بزرگی، یہ انسانوں کی انسانوں پر حکومت کرنے کی آرزو، اسلام میں کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو آیا ہی مساوات کے لیے آیا ہے، ہمدردی کے لیے آیا ہے، ایک اجتماعی معاشرہ قائم کرنے کے لیے آیا ہے، انسانوں کے ساتھ اخوت، محبت، رواداری کے لیے آیا ہے، ایک دوسرے کا درد دل بانٹنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کے لیے آیا ہے۔ کسی نے پوچھا تھا میرے مولا سے، یا مولا اسلام کی تعریف فرما دیجیے، مولا جلدی نے تو فرمایا اللہ کی عبادت، مخلوق سے شفقت۔ دو جملے مختصر ترین، لیکن بنی امیہ کی حکومت نے اس کے اوپر ایسی کاری ضرب لگائی ہوئی تھی، اور ساتھ کے ساتھ ان کو جو خانواد رسالت سے جو حسد تھا، اس حسد کا تو اظہار ہو گیا تھا نا، جب دربار یزید نے کہا
کہا تھا باب کربلا کہ کاش آپ میرے بدر و احد کے مقتولین زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے اور وہ کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شرم نہ ہو، کیا انتقام لیا ہے تم نے، کتنا اچھا کیا، پتہ چل گیا تھا نا۔ تو یہ سب کچھ جو تھا، اتنی شدید حسد تھی خانوادہ رسالت سے، ان کی عظمت سے، ان کے علم سے، ان کے اخلاق سے، ان کی روحانیت سے، ان کی عظیم الشان شخصیتوں سے اتنی حسد تھی کہ بنی امیہ جو تھی اس میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو اس قسم کے لوگ تھے جو یقیناً نفرت کرتے تھے، حسد کرتے تھے، جس میں ولید شامل ہے، مدینے کا گورنر، ایک امیر شام شامل ہے، کہ وہ انہیں پتا تھا کہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، باوجود حسد کے کسی قسم کا اقدام کرنے سے انہوں نے گریز کیا، ٹھیک ہے نا۔ ولید کے بعد میں جب خط آیا تھا کہ بیعت طلب کرو، اس نے کہا تھا کہ میں بیعت طلب کرو ورنہ ان کا سر اڑا دو، یہی آیا تھا نا۔ تو ولید نے کہا تھا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، امام کے خون سے ہاتھ نہیں رکھ سکتا۔ ایک تو اس قسم کے لوگ تھے، ایک اس قسم کے لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ان کو ختم کر دیا جائے اور سب کچھ کر دیا جائے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کا حسد اور نفرت اتنا بڑا ہوا تھا کہ وہ اس پہ قابو نہیں پا پائے۔ ان میں یزید شامل ہے، ان میں زیاد شامل ہے، عمر سعد شامل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تاریخ کے منظر نامے پر اتنے مخروف چہرے بن کر ابھرے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل اڑیاں کر دیا اور دکھا دیا۔ اور بنی امیہ کے خزانے میں جتنے ان کی آرٹلری میں، ان کی فوج میں جتنے ہتھیار ان کے پاس تھے نا خانوادہ رسالت سے انتقام لینے کے، انہوں نے سب استعمال کیے، تیر اور تلوار اور خنجر اور نیزے، ان کی تو بات آپ ایک طرف رکھ دیں۔ اس کے علاوہ جو اپنے پاس ان کے پاس بے عزتی کا جو اظہار اختیار تھا، بعد شہادت جو بچوں اور عورتوں کے ساتھ انہوں نے کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کس قدر گہری حسد اور کتنی دشمنی خانوادہ رسالت ہے کہ بچے تک کو نہ چھوڑو، علی اصغر تک کو نہ چھوڑو، اور فاطمہ کی بیٹی کی چادر تک نہ چھوڑو۔ میں مسائل کی منزل پر نہیں، میں صرف آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنا چاہ رہی ہوں، اور وہ گہرائیاں اور وہ اس کے پیچھے جو پس منظر ہے ان کو رکھنا چاہ رہی ہوں۔ تو یہ ان کی بنی امیہ کے خزانے میں جتنے ہتھیار تھے انہوں نے سب استعمال کیے خانوادہ رسالت کے خلاف۔ اور یہ تنہا میرے مولا حسین کہ جو کھڑے ہو گئے اور اتنی بڑی مشینری، اتنی بڑی لاکھوں میل پھیلی ہوئی سلطنت، کروڑوں اور اربوں کی اس کے مقابلے میں تنہا کھڑے ہو گئے اپنے خانوادے کو لے کے شہادت کے لیے۔ اور کیا امام کے پیش نظر کیا فلسفہ تھا؟ فرمایا کہ جو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے نا، مشہور ہے، اور اگر اللہ کا دین اس بات کے علاوہ کسی امر سے نہیں بچ سکتا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، تو اے تلواروں آؤ اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے منظور ہے یہ، مگر مجھے ان نیچ اور پست لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا منظور نہیں۔ گویا انسانیت کے اعلیٰ اقدار کے لیے امام نے قیامت تک ان کو بلند رکھنے کے لیے، انسانوں کو سر بلند کرنے کے لیے امام نے یہ اقدام کیا تھا جو آج کے دن امام نے جرأت فرمائی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے تیری محبت میں اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنے جا رہا ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تلواریں مجھ پر آ پڑیں، میں تلواروں پر جا پڑوں، مجھے تیرے دین کی سربلندی چاہیے۔ اور آپ نے بس اپنا مختصر تاریخ کی طرف کہ جب خط آیا ہے معاویہ کے انتقال کے بعد، خط آیا ہے یزید کا، ولید جو کوفے کا گورنر تھا، ولید بن عتبہ اس کا کوفے کا گورنر تھا، یزید کا چچا دار بھائی تھا، خط آیا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب تم بیعت طلب کرو، خاص طور سے حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے۔ اس سے قبل بھی جو بیعت طلب کی گئی ابو بکر ابن عبدالرحمن اور عبدالرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ محمد حسین ابن علی، ان سے بیعت طلب کرو۔ اس کے بعد جب یہ والا واقعہ 60 ہجری کی جو بات ہوئی ہے تو ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ آیا خط لے کے، وہ پیغام لے کے آیا، امام مسجد میں تشریف فرما تھے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ،
نبی ہے۔ رات کا وقت تھا کہ ہرکارہ آیا۔ کس کا ہرکارہ؟ ولید کا ہرکارہ، جو مدینے کا گورنر تھا، اور اس نے کہا کہ آپ کو امیر نے طلب کیا ہے۔ امام نے فرمایا، امام اور عبداللہ ابن زبیر دونوں بیٹھے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اس وقت ہمارا طلب کرنا کیا معنی رکھتا ہے، یہ وقت تو ہے امیر، اس وقت تو کسی سے نہیں ملتا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کا باغی انتقال کر گیا ہے اور ابھی ہم سے بیعت طلب کر رہے ہیں۔ تو ہرکارے سے کہا کہ تم چلو ہم آتے ہیں۔ اس کے بعد امام گھر تشریف لائے اور اپنے ساتھ تقریباً 30 بنی ہاشم کے نوجوانوں کو لیا۔ اور یاد رکھیے مدینے میں ایسا خوف و ہراس کا سما تھا، قتل و غارت ہو رہی تھی پہلے بھی، کہ امام کا ایک سیکیورٹی گارڈ اسکواڈ ہوتا تھا پورا۔ دائیں ہاتھ عباس ہوتے تھے، بائیں ہاتھ مسلم نقیل ہوتے تھے، پیچھے علی اکبر ہوا کرتے تھے، آگے دوسرے لوگ ہوتے تھے، جاسوسی نظر رکھا کرتے تھے کہ کوئی خدا نخواستہ امام پہ حملہ تو نہیں کرا، اکیلا تھوڑی چھوڑا ہوا تھا امام۔ کربلا میں جانے دی ہے نا سب نے، جناب عقیل کی اولاد نے جانے دی ہے نا، بنی ہاشم کے نوجوانوں نے جانے دی ہے نا، ایسا تو اکیلا نہیں چھوڑا ہوا تھا۔ 30 نوجوانوں کو لے کے امام دارالعمارہ میں تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ولید بیٹھا ہے، ولید کے ساتھ مروان بیٹھا ہے۔ ولید اور مروان کے آپس کے تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے خاص۔ جب امام تشریف لے گئے، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے سلام کیا اور خط پیش کیا، جس خط میں انتقال کی خبر تھی۔ امام نے کلمہ استرجاع ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ولید نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ سے بیعت طلب کروں، ورنہ اگر آپ بیعت سے انکار کرتے ہیں تو میں آپ کا سر اڑا دوں۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بیعت کا معاملہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کل دن کی روشنی میں آ جانا، علی رؤوس الاشہاد، یہ الفاظ علی رؤوس الاشہاد کا مطلب ہے تمام دنیا کے سامنے۔ اتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بیعت طلب کر رہے تو اس اندھیرے میں تاریکی میں میں تمہارے ہاتھ کو جواب نہیں دے سکتا، کل آ جانا، مجمع عام میں آنا، اس وقت مجھ سے بیعت طلب کرنا، اس وقت میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کے امام اٹھ کے جانے لگے کہ مروان نے کہا اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا تو یہ کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی ان کا سر اڑا دو۔ یہ سننا تھا کہ امام کو جلال آ گیا۔ یبن زرقا، او نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تم مجھے قتل کی دھمکی دے، تو جھوٹا ہے، خدا کی قسم ہم اہل بیت نبوت ہے، مجھ جیسا اس بیت جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام کی جب آواز بلند ہوئی، بنی ہاشم کے نوجوان تلواریں لے کے اندر آ گئے۔ امام نے یہی کہا تھا جب میری آواز بلند ہونا تو اندر آ جانا، اندر آ گئے، اور قریب تھا کہ اس وقت کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا یا کوئی خون خرابہ، امام نے انہیں روک دیا۔ مروان کہتا رہا ولید کو کہ تو نے ان کو جانے دیا نا، آگے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس پر ولید نے کہا تھا کہ خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں اپنے ہاتھ حسین کے خون سے رنگوں۔ یہ بنی امیہ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو تھے تو مخالف، لیکن اتنی جرأت نہیں کر سکتے تھے کہ امام کے خون سے ہاتھ لگے۔ امام تشریف لے آئے، آ کے روضہ رسول پر، یہ دیکھیں 2 راتیں امام نے روضہ رسول پر گزاری ہیں۔ یہ 26 رجب کو یہ واقعہ ہوا ہے دارالعمارہ والا، اور 26 کی رات اور 27 کی رات امام نے روضہ رسول پر گزاری۔ امام تشریف لائے، عبادت کرتے رہے، روتے رہے۔ بہت بڑا معاملہ درپیش تھا نا، امت مسلمہ کی تمام رہنمائی کی ذمہ داری کس کے سپرد تھی؟ جو پنجے تننے سے ایک باقی رہ گئی، صرف ایک، جو صاحب درود ہے، جو طاہر ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، جو رجس سے دور ہے، جن کے ذمہ ہدایت ہے، جو منیت کی منزل پر ہے، جو ابنانا کی منزل پر ہے، جو جوانان جنت کے سردار، صرف ایک ہے نا، اور دین اسلام خطرے میں ہے۔ فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سب کو پتا تھا نا کہ اگر اچھا بیعت کیوں طلب کر رہے تھے، یوں تو معاویہ نہیں تھا، بیعت اس لیے طلب کر رہے تھے تاکہ ہماری حکومت پر حقانیت کی مہر سخت ہو جائے۔ حکومت تو ہم بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی تو ہو رہی تھی، ہوتی رہی ہے۔ حسین کی بیعت طلب کر کے کیا تھا کہ حقانیت کی مہر ہماری حکومت پر سخت ہو جائے تاکہ ہم کھلے عام حکومت کریں، اور اس کے بعد قرآن کے تمام احکامات کو نعوذ باللہ
اسلام کے تمام تعلیمات کو، توحید کو، نبوت کو، قیامت کو، اخلاقیات کو، اجتماعی احکامات کو، ہر چیز کو روند ڈالیں، جیسے جی چاہیں حکومت کریں. کیونکہ وہ تو نظر آ رہا تھا نا جیسے حکومت ہو رہی تھی. جو امیر شام کے مظالم تھے کہ ایک ایک دن میں وہ 7,000 افراد قرآن کو ختم کر رہا تھا، کس طرح رشوتیں دی جاتی تھیں. امام نے اس وقت قیام کا فیصلہ کیا، آپ 2 راتیں آپ 2 رات بھیجے محمد والے. ایک مرتبہ پھر درود بھیجے. عزت افزائی ہے. روضہ رسول پر امام نے 2 راتیں. صبح کو مروان نے اپنی طرف سے پیشکش کی، فرزند رسول بیعت کر لیجیے، آپ کی بھلائی اسی میں. امام سخت ناراض ہوئے اور بار بار امام جو کہتے تھے، بار بار، یعنی کہ 7 سال جب سے بیعت یزید کے لیے راہیں ہموار ہوتی تھی، امام نے کھلے عام بتا دیا تھا کہ مجھ جیسا اور جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ہم نہیں کریں، بتا دیا. اگلے دن بھی جیسے بھی آپ نے مرثیے میں سنا، روضہ رسول پر تشریف لے گئے اور دعا کی، پروردگار ایک بہت اہم امر مجھے میرے سامنے پیش نظر ہے، میرے لیے وہ قائم کرنا جس میں تیری اور تیرے رسول کی خوشی، میرے لیے وہ فیصلہ کر. ابھی گریہ کر رہے تھے کہ آنکھ لگی اور دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ تم شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو، اور وہ جنت میں وہ جو درجے اعلیٰ ترین درجے ہیں وہ تمہیں حاصل ہو. فرمایا کہ نانا مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے، میں اس دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا. فرمایا بیٹا اس سے مفر نہیں، اس سے چارہ نہیں، تمہیں ان منازل سے گزرنا پڑے گا. اور دیکھو تنہا مت جانا، تنہا مت جانا، بچوں کو ساتھ لے کے جانا، زینب کو ساتھ لے کے جانا، عورتوں کو ساتھ لے کر جانا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے خون میں غلطان دیکھے اور بیویوں کو اسیر دیکھے اور بچوں کو قید دیکھے. اور یہی قسمت ہے، یہی تقدیر ہے اور یہی لکھا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو تھا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے دین کی حفاظت ہو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قضا تھی کہ اسلام زندہ رہے، محفوظ رہے. لیکن کیسے رہے یہ مولا حسین نے طے کیا. یہ مولا حسین کے اختیار میں تھا، یہ مولا حسین کے ہاتھ میں تھا. تمام صبر و رضا کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس دن کا انتظار تھا کہ جب اصغر بھی پیدا ہو جائے، 15 دن کا اصغر، کربلا کی ٹیم پوری تیار ہو جائے. جب نانا نے یہ کہا، نانا نے یہ فرمایا کہ بیٹا عراق تمہارے لیے ہو چکا ہے، وہ سرزمین تمہارے لیے مقرر ہو چکی ہے. گھر تشریف لائے. گھر آنے سے پہلے والدہ مادر گرامی کی قبر پر گئے اور لکھتے، اور اماں مجھے تو مدینے میں نہیں رہنے دیتے، مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتے. اماں نے بھی قبر چھوڑ دی تھی اسی وقت جب حسین مدینہ سے نکلے، بھائی سے رخصت ہوئے، گھر تشریف لائے. جب سامان سفر تیار کیا ہے، مولا عباس کو حکم دیا، عباس سامان سفر تیار کرو. سامان سفر تیار کیا اور خواتین ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، گرمی کا سفر ہے، مشکلات کا سفر ہے، اونٹوں پر سواریاں ہیں، سب سامان رکھا ساتھ. عباس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. عباس لشکر کے سردار بھی ہیں، عباس قافلہ سالاروں کے محافظ بھی ہیں،
عباس تمام مینجمنٹ کے کرنے کی بھی ذمہ داری ان کی ہے. قافلہ کب چلے گا، کہاں رکے گا، کہاں پڑاؤ ہوگا، کہاں کیا کیا انتظامات ہونے جائیں گے، سارے انتظامات مولا عباس کے ہاتھ میں. بی بی زینب مدینہ سے نکلتے وقت بی بی زینب کے نکاح میں ایک شرط رکھی گئی تھی. عبداللہ ابن جعفر سے میرے مولا نے شرط رکھی تھی کہ دیکھو زینب حسین سے بہت محبت کرتی ہے، اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزارتی. شرط یہ ہے، ایک تو قریب گھر لے لیا گیا تھا، روز حسین کی زیارت کرتی تھی. عبداللہ ابن عباس شرط یہ ہے کہ اگر حسین کو سفر درپیش ہوگا تو تم زینب کو نہیں روکو گے، زینب جائے گی. عبداللہ ابن جعفر زینب کے ساتھ خود نہیں جا سکتے تھے، بیمار تھے، اور بی بی اپنے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. عبداللہ ابن جعفر نے مکے میں آ کے دونوں بچوں کو بی بی کے حوالے کیا تھا کہ ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجیے گا امام کے اوپر کوئی وقت آئے. اور عبداللہ ابن جعفر وہ ہیں کہ جب بعد کربلا کسی نے ان کو آ کر کہا کہ حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ تمہارے دونوں بچے شہید کروا دیے، تو عبداللہ ابن جعفر بہت ناراض ہوئے تھے. خبردار، اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا. جب مدینے سے نکل رہے ہیں، ایک بچی ہے جس سے سب کچھ چھپایا جا رہا ہے، اس کو نہیں بتایا جا رہا، چپکے چپکے سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے. بچی دیکھ رہی ہے سغرا بیمار ہے، بچی دیکھ رہی ہے سب تیاری کر رہے ہیں، پیکنگ کر رہے ہیں جانے کی، اور مجھے پتہ نہیں چل رہا. مولا نے سغرا سے چھپایا ہوا تھا کہ سغرا بیمار تھی. جب سفر تیار ہوا، ہماریاں لگی ہیں، سواریاں لگی ہیں، قناتیں لگ گئی ہیں، پڑوسیوں کو حکم ہوا کوئی چھت پہ نہ چڑھے، ثانیہ زہرا تشریف لے جا رہی ہے، حسین کا قافلہ جا رہا ہے. ثانیہ زہرا تشریف لائی، مولا نے ہاتھ پکڑا، عباس نے زانو خم کیا، بڑے سہارا دیا. کس شان سے شہزادی سوار ہوئی ہے، کس شان سے قافلہ مدینے سے نکل رہا ہے. سغرا التجا کر رہی ہے، بابا مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے جائیے، میں آپ کی جدائی میں کیسے زندہ رہوں گی. ہم کی تلاوت کی، بی بی تم بیمار ہو، سفر کی صحبت برداشت نہیں کر سکو گی. جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا اور سغرا سب سے خدا حافظ کرنے لگی، ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں ہے. سغرا نے اچھا میں اپنے بھائی سے تو رخصت کھولوں، بچے کو سینے سے لگایا، بچہ بہن سے لپٹ گیا. ماں نے کوشش کی کہ بچے کو سغرا کی گود سے لے لے، بچے نے انکار کر دیا. کوشش کی کہ بچے کو اٹھا لے، بچہ نہیں آیا. مولا حسین آگے بڑھے، بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ مت کرا، ہوشے آمد میں آ گیا. مجھے یقین ہے مولا نے فرمایا ہوگا علیہ تمہارا نام میں شہادت موجود ہے. کربلا کی شہادت تمہارے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرنا، ہمارے ظالم حکمرانوں سے نجات کے، آخری حکمران ہمارے بنائے، ہمارے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرمانا، ہمیں ان کے عمل انصار نشان ماتم حسین.